بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج پروگرام ویسے تو ہندوستان پاکستان تعلقات پہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھی خبریں بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ کچھ بری خبریں بھی ہیں، لیکن ہمیں اچھی خبریں پہلے بتانی چاہیے۔ ایک تو آج فیض الحسن چوہان جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب تھے، ان کو برطرف کیا گیا اور انہوں نے ایک بہت ہی متنازع بیان دیا تھا پاکستان کی ہندو برادری، بلکہ ہندو برادری کے حوالے سے، جو کہ اصل میں وہ انڈیا کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں اس ملک میں بھی رہتے ہیں ان کے دل دکھائے، اور اس کا بہت سخت وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا، ان کو اپنی نشست سے، اپنی جو وزارت ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو ایک اخلاقی فتح وزیر اعظم عمران خان کو حاصل ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم پیغام بھی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی شہری ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور اصل میں یہ نیا پاکستان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو دوسری اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 44 افراد گرفتار ہوئے ہیں، زیر حراست ہیں، جن کا تعلق جیش محمد سے ہے۔ اس میں مسعود اظہر کے بھائی اور ان کے صاحبزادے حماد اظہر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اناؤنس کیا گیا ہے کہ کارروائیاں مزید کی جائیں گی، اگلے 2 ہفتوں میں ان کارروائیوں کو تیز کیا جائے گا۔ آج ایک پریس کانفرنس کی تھی شہریار آفریدی صاحب نے، جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے اعلانات سنیے اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ پاکستان ہر 6 مہینے بعد، سال بعد کسی ایسی چیز میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہے گا جس سے ہم پہ دوبارہ الزامات لگے۔ یہ اپنا انیشیٹو ہے، ہم کسی پریشر میں یہ نہیں کر رہے۔ انڈین ڈوزیر کے اندر جو انہوں نے ہمیں چیزیں بھیجی ہیں، لیکن اس کا ایویڈنس ہمارے پاس اویلیبل نہیں۔ ایویڈنس جب تک ہمارے پاس کمپلیٹ نہیں آتا تو ہم نے کچھ لوگوں کو حفاظتی تحویل میں لیا ہے اور ہم ان کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے۔ یہ ایک اکراس دی بورڈ آپریشن ہے جس میں تمام کلندم تنظیمیں شامل ہیں۔ 44 لوگ ہیں، ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں ہم نے لیا۔ اگر کوئی ہمیں اس کے اوپر پروف نہیں ملے گا تو ان کی ڈیٹینشن کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ایکشن تقریباً 2 ہفتے چلے گا، ضرورت پڑی تو اس کو مزید آگے بھی اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک قرارداد آ چکی ہے اور اس کے اوپر بحث بھی شروع ہو جائے گی، جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مسعود اظہر سمیت جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کو گلوبل ٹیررسٹ یعنی عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے اور پابندیاں لگائی جائے۔ ایک قدم اس پہ پاکستان نے بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بھی ترتیب دیا گیا تھا، جس میں کہ یہ تمام مراحل رکھے گئے تھے کہ پاکستان کو کس طرح سے ایک پرامن ملک جو ہے وہ بنانا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد اب ہو رہا ہے۔ رد الفساد جو کہ آپریشن پاکستان کی افواج کر رہی ہیں، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹ جو کہ 22 فروری 2017 کو آیا تھا، جس میں اعلان کیا گیا تھا، اس میں بھی 3 پوائنٹس رکھے گئے تھے۔ ڈی ویپنائزیشن یعنی غیر مسلح کرنا، اور ان کی جو آباد کاری یا ان کو معاشرے کا حصہ بنانا، ان کو مین سٹریم کرنا، اس کے حوالے سے بھی معاملات تھے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہی طرح امتیاز ہوگا۔ کیسے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، کیا طریقہ کار ہے، کیا مین سٹریمنگ ہوگی، غیر مسلح کیسے ہوں گے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس کے اوپر آج کے اس پروگرام بات کریں گے۔ فواد چودھری صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دیا تھا، میں سنوانا چاہتی ہوں کہ حکومت کے پاس منصوبہ کیا ہے، ذرا سنیے، اس کے بعد بات کریں گے۔ جنوری میں ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے اس کے اوپر ہم ایک بڑی کارروائی کریں گے۔ اب اس معاملے میں مزید جو ہے وہ ایک اکنامک پلان، ایک پولیٹیکل پلان اور ایک ایڈمنسٹریٹو پلان جو ہے وہ اس میں تیار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک ریزولوشن ہے 1276، اس کا جو پارٹ 2 ہے اس کے تحت ہماری یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ لے کر کے آئیں ان پارٹیز کے اوپر جن کو کہ سینکشن کیا گیا ہے، پرسکرائبڈ یعنی پابندی لگائی ہے ان کے اوپر۔ اس کے مد نظر جو ہے کل فورن آفس کی طرف سے یہ اقدامات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے آپ کو مزید اقدامات بھی نظر آئیں گے۔ تو اکنامک پلان، پولیٹیکل پلان اور ایڈمنسٹریٹو پلان، یہ تینوں پلانز پاکستان کی حکومت نے مرتب کیے ہیں ان کلعدم تنظیموں سے وابستہ لوگوں کے لیے جن کو کہ مین سٹریم کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، اور کیا ان سارے اقدامات سے ہم عالمی برادری کو مطمئن کر پائیں گے، کیا ہم اپنے دوستوں کو مطمئن
کر پائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے دوستوں کے تحفظات اس کے حوالے سے موجود تھے، اور کیا ہم ہندوستان کو مطمئن کر پائیں گے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت دہشت گردی سمیت تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے۔ ہمارے ساتھ جسٹس مرکنڈے کاٹجو، جو کہ آج کل پاکستانی میڈیا کی ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہندوستان سے ٹیلی فون لائن پر۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب زاہد حسین صاحب، معروف تجزیہ نگار، کالم نگار، سینئر صحافی ہیں، سر بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ جناب غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی امور کے ماہر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ وزیر پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے کاٹجو صاحب سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان اقدامات کر رہا ہے وہ اس وقت ہندوستان کو مطمئن کر پائے گا، عالمی برادری کو پاکستان مطمئن کر پائے گا ان سارے اقدامات سے یا نہیں؟ یہ ہم سمجھ نہیں پائے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی، مطمئن کر پائے گا پاکستان جو اقدامات کر رہا ہے؟ جیسے آج مسعود اظہر کے بھائی اور بیٹے دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے، زیر حراست رکھا گیا ہے، آگے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو کیا ہندوستان مطمئن ہوگا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہمارے یہاں انتخابات ہونے جا رہے ہیں 2 مہینے میں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو لہذا یہ ساری جو وار مانگرنگ ہو رہی ہے اور سیبر ریکلنگ اور جنگوازم ہو رہا ہے، یہ اس کے مد نظر ہو رہا ہے۔ تو لہذا مطمئن ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، چناؤ جیتنا ہے کہ مطمئن ہونا ہے۔ سوال ہے کہ یہ لوگ تو پولیٹیشین اپنے حرکتیں کرتے چلیں گے کہ کسی طریقے سے پولیٹیکل مائلیج مل جائے اور کچھ اور اضافہ ہو جائے ہمیں ووٹس کا، تو لہذا یہ مطمئن ہونے کا سوال نہیں ہے، سوال ہے کس طرح سے الیکشن جیتا جائے۔ یہ سب نورا کشتی ہو رہی ہے، کوئی جنگ ونگ ہوگی نہیں، کیونکہ دیکھیے دونوں کنٹریز نیوکلیر پاورز ہیں، جنگ کا مطلب لاکھوں لوگ مارے جائیں گے، تو یہ سب سمجھتے ہیں۔ اور دوسری چیز، دونوں ملک غریب ملک ہیں، وار از اے ویری ایکسپینسو تھنگ، بڑی خرچہ ہوتا ہے لڑائی میں، تو دونوں پر اتنا ہے نہیں ریسورسز، تو لہٰذا یہ سب نورا کشتی ہو رہی ہے۔ اور چناؤ کے مد نظر یہ سب جو وار مانگرنگ اور سیبر ریکلنگ ہو رہا ہے، وہ خاص کر ہماری میڈیا جو اتنی زیادہ ارریسپانسبل ہو گئی ہے، اٹ از آل بالکل۔ جیسا آپ خود بھی اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آپ پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، صرف اس لیے کہ آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس معاملے کے اوپر ایک ان پاپولر سٹانس ہے، وہ پاکستان میں بھی لوگ رکھیں تو ظاہر ہے ان کو سننا پڑتا ہے۔ لیکن زاہد صاحب، جیسے کہا جیسے صاحب نے کہ یہ ہندوستان کے جب تک انتخابات نہیں ہوتے یہ سب کچھ چلتا رہے گا، آپ اگری کرتے ہیں کہ صرف انتخابی ڈھونگ ہے یا اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی چیز جو کہ جیسے صاحب نے بات کی ہے کہ جنگ جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کوئی شخص، کیونکہ جب ایک دونوں جو ہے پڑوسی ملک ہیں اور نیوکلیئر آرمڈ ہیں، اور کوئی ایسی آسان بات نہیں ہوتی ہے جو یہ کہ یہ اگر شروع بھی کی جا سکتی ہے جنگ، لیکن کوئی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب اس قسم کی جو کلیشز ہوتے ہیں یا کنفرنٹیشن ہوتا ہے تو وہ کسی وقت بھی جو کچھ اپنا راستہ بنا سکتی ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ کیا جنگ جو ہے مسائل کا حل ہے؟ یہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ٹھیک ہے بہت سارے جو ہے تنازعات ہیں، اور تنازعات کو حل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری ماضی میں بھی بہت غلطیاں تھیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن پھر بھی اگر فرض کیجئے کہ جو ہے کوئی ایسے جب آپ اس قسم کی فضا بناتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی ایک لحاظ سے جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ نہیں بن پاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت ہندوستان کی سیاست جو ہے وہ ساری کی ساری جو چیز گھوم رہی ہے وہ ان کے انتخابات کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے جو بات آئی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ خاصی ایک عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک اس جنگ کو یا جو جنگی فضا کو ختم کرنے کے لیے بات کی گئی تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے ہندوستان میں بھی، جو اگر یہ سمجھتے ہیں ہندوستان کے جو ہے وہ کوئی یعنی عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، تو اگر فرض کیجئے کہ جب آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی جو ہے دونوں ممالک کے جو ہے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، یہ جنرل صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں، کل بھی مودی جی نے احمد آباد میں خطاب کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے گھس کے مارنے کی ڈاکٹرن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ میں سنوانا چاہتی ہوں، پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں، ذرا سنوائیے گا۔ میں دوستوں
इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। सो ये उनकी डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, जो भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया जनरल साहब, तो ये तो अभी तक धमका रहे हैं कि पाकिस्तान को, और ये कल रात की ये स्पीच है उनकी एक जलसे के अंदर, तो हम क्या समझें कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जो भी इक़दामात करे, लेकिन मोदी का जो माइंडसेट है, मोदी जी का, वो यही रहेगा कि पाकिस्तान को घुस के मारना है। देखिए, जो मेगलोमैनिया है उसका इलाज कोई नहीं है आपके पास। अगर जिस तरीके से हम गुज़श्ता 7-8 साल से मोदी साहब के एक उनके कारनामे देख रहे हैं या उनके जो बयानात सुन रहे हैं, उसमें तो यही चीज़ खुल के सामने आ रही है। देखिए, आप पाकिस्तान, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। स्टेट अपने करेक्शन पाथ पे है, ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। ये जो भी ऑन गोइंग जो टेंशन है कि भाई कश्मीर दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। नंबर 2, पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं, ये आपस में जो अनईजी पीस रहता है, वो होस्टेज है एक किसी इंसिडेंट का। अल्लाह ना करे पुलवामा जैसे इंसिडेंट दोबारा हो, क्योंकि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इवन इफ इट इज सोल्जर इज बैड फॉर एनीबॉडी। तो अगर ये आप इतने कमज़ोर आपके सारी चीज़ें हों और ऊपर से मोदी साहब का ये रवैया हो, तो फिर आप देखिए आप कहाँ जाएंगे आप इस पे। तो ये मैं समझता ये हूँ कब पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी खबर ये है, जिस आप बता रही थी, कि हम लगातार अपने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाउस क्लीन कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमें मसाइल पड़ रहे हैं हम उनको साफ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान, देखिए 70,000 अपने बच्चे हम शहीद करवा के दफना चुके हैं। Exactly. इससे कहीं ज्यादा जख्मी हुए हैं, अपाहज हो चुके हुए हैं। तो पाकिस्तान से ज्यादा तो इस दर्द को, ये तकलीफ को कोई नहीं समझता। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ बहुत ठीक कर रहा है, करते रहना चाहिए इसको, और तेज करते रहना चाहिए ताकि हम खुद सेटिस्फाई हों इससे। मोदी साहब हों या ना हो, पाकिस्तान मस्ट बी सेटिस्फाइड, इट्स पीपल मस्ट बी सेटिस्फाइड। बिल्कुल, उस पे जैसा अभी इस पे भी बात करते हैं कि जो एग्जैक्टली जो बैंड आउटफिट्स के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान ने की है, लेकिन जैसा दोबारा आपके पास आती हूँ, अगर यही लबो लहजा मोदी जी का रहा, और अलमिया ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो भी सवाल उठाता है उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाता है, और आपने कल भी देखा बहुत सारे लोगों ने के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो सर कैसे रहेगा ये, किस तरह से फिर बात आगे बढ़ेगी? देखिए, मैंने बताया ये सब नूरा कुश्ती है, इट इज नॉट अ रियल फाइट। ये सब चुनाव के मद्देनजर ये सब बयान हो रहे हैं कि घुस के अंदर घुस के मारेंगे। डोंट टेक इट लिटरली, इट मीन्स नथिंग। ये सब इन ऑर्डर टू गेट वोट्स है। कोई घुस के मार नहीं सकता है, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो डोंट टेक इट सो सीरियसली। मैं तो ये इन सब बयानों को सीरियसली नहीं लेता हूँ, बल्कि सीरियसली मैंने लिया आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान, जो उन्होंने स्पीच दी और टेलीविजन में पूरे हिंदुस्तान ने सुना। इतनी मेच्योर और विजडम से भरी हुई स्पीच थी। उन्होंने कहा कि देखिए, हम खुद विक्टिम्स रहे हैं टेररिज्म। मैं हॉस्पिटल में गया और मैंने देखा किसी का टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की आंख नहीं है। वी आर हैव ourselves suffered by terrorism, और वी हैव फुल सिंपैथी फॉर द पुलवामा विक्टिम्स। मगर तरीका ये है कि वी शुड हैव टॉक्स। लड़ाई से तो लड़ाइयों में मिसकैलकुलेशन हो जाते हैं। एक चीज आपको मैं बताऊं इमरान साहब के बारे में, जो आप पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आई, मुझे समझ में आ गई कि he was not only a cricketer and a politician, he is also a scholar। मुझे लगा इनकी तकरीर सुन के कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते थे, ये इन्होंने डीप स्टडी करी है हिस्ट्री की। क्योंकि जो इन्होंने जिक्र किया अपनी तकरीर में दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बारे में, वो बड़ा एक्यूरेटली किया। इसके मतलब ही हैज बीन अ वेरी डीप स्टूडेंट ऑफ बहुत मैच्योर। एग्जैक्टली, जैसा unpredictable consequences. जी बिल्कुल। You have a very good leader, very mature and a person who's a statesman. देखिए, पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन में फर्क होता है। Exactly. पॉलिटिशियन इमीडिएट पॉलिटिकल गेन देखता है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं। जैसा जी, पुलवामा के बाद से प्राइम मिनिस्टर का, he has created a very good impression in my mind. He is a statesman। बिल्कुल। उन्होंने ये बात कही, बेटा बड़ी
अली मोहम्मद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वजीर पार्लिमानी उमूर है जी। जैसा ये जंग से कोई मसला हल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। लेकिन अभी जैसे आप सुन रहे जस्टिस, अच्छा आप फेवर कर रहे हैं कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को? बिल्कुल मिलना चाहिए साहब, जो उन्होंने स्पीच दिया ये सर्कुलेट पूरी दुनिया में होनी चाहिए कि जंग सही रास्ता नहीं है, जंग से तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वाह वाह, अच्छा डिस्कशन कूडली सोबर डिस्कशन के साथ, नो डाउट पुलवामा के बाद बहुत प्राइम मिनिस्टर ने जो किया कि साहब इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन चाहे हम कोऑपरेट करेंगे। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब आप क्या कहेंगे जी? जैसा मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, अली मोहम्मद खान साहब आप देखिए इंडिया में किस तरह से परसीव किया गया हमारे एक जेस्चर को, अवाम वहाँ सोच रही है, जस्टिस साहब जैसे कह रहे हैं, क्या हम दुनिया को यकीन दिला सकते हैं कि हम वाकई जो अमल अब करने जा रहे हैं, कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, ये अब अटल फैसला है, इसके बाद हम कभी यू टर्न नहीं लेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हालिया जो वाक़यात हुए हैं इसने पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश किया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, अपने दिफा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। और हमने साबित किया है, जिस तरह हमने उनके तैयारे मार गिराए, लेकिन जब उनका पायलट हमारे हाथ आया तो फिर हमने उससे वही किया जो हमें हमारा दीन सिखाता है, जो हमें इंसानियत सिखाती है, कि वो एक दुश्मन मुल्क का पायलट था, लेकिन इंसानियत और जो वॉर लॉज हैं, जो जंगों के दरमियान जो आपकी जेनेवा कन्वेंशन आपको बताते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो हमारा मज़हब जो हमें सिखाता है, उसको हमने वापस किया, दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। दोबारा कोई अटैक करेंगे, दोबारा यही करेंगे, दोबारा अपना दिफा करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन। पूरी कौम अपनी जो है वो अफवाज के साथ है। सब मैं समझता हूँ इस इशू पे सियासतदानों ने साबित किया है कि नेशनल कॉज पे वो इकट्ठे हो सकते हैं। जहाँ तक ये नोबेल पीस प्राइज़ की बात है, उसको मेरे ख्याल में खान साहब ने खुद भी क्लियर कर दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने। लेकिन ये तो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं ना, जैसे मतलब जैसे साहब कह रहे हैं तो ये उनकी ख्वाहिश है। वी थैंक हिम फॉर दैट। लेकिन मेरे ख्याल में जो अमन की एक कोशिश इमरान खान साहब कर रहे हैं, उसको किसी एजाज़ की ज़रूरत नहीं है उसको दुनिया के सामने साबित करने के लिए। मैं समझता हूँ दुनिया के सामने चेहरा बहरहाल हिंदुस्तान का क्लियर होकर सामने आ गया है, जो वो कश्मीर में कर रहा है, और जिस तरह से वो इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कोशिश उन्होंने मज़मूम करने की कोशिश की। आई थिंक इंशाल्लाह वी आर ऑल वन। होपफुली इसके बाद जो है दुनिया को पता लग जाएगा कि 70,000 शहादतें देने के बाद भी अगर उनको नहीं लगता कि हम सीरियस हैं तो फिर अच्छा ये मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमें क्या करना चाहिए अब, क्योंकि 2003 से लेके अब तक मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इन कलअदम तंजीमों पर पाबंदी लगी, लेकिन उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं से इनके बारे में शिकायतें आती रही। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस मरकंडे काटजू हमारे साथ हैं हिंदुस्तान से, और अली मोहम्मद खान साहब, जाहिद हुसैन साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा भी हैं। जनरल साहब आपके पास दोबारा आती हूँ। जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले छोड़ा था कि कितना हमें लोग संजीदा लें कि इस बार हम अमल दरामद करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो FATF का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जो है वो हमारे अपने अंदर के जो मसाइल हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो ये हम अपना घर साफ़ कर रहे हैं, क्या हम वाकई साफ़ कर लेंगे इस बार? मैं समझता हूँ ये प्रोग्रेसिवली हमारी कोशिश तो जारी है। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था, लेकिन स्टेट ने फैसला किया और उनको टैकल कर लिया, और अब देखिए उस लिहाज से उस साइड पे थोड़ा पीस है। पाकिस्तान में देखिए मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की जो है वो एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं रखती उसकी, ना तो राइटिस्ट है ना ही लेफ्टिस्ट हैं। ज़्यादातर लोग हमारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म की किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स वो भी इस चीज़ को समझते हैं, और अब जो काम चल रहा है ये सस्टेन्ड एफर्ट है, ये एक दिन में होगा नहीं। अगर हमारा ख्याल है कि अगले 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में, होगा नहीं है। हमें वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे या इन्वॉल्व किए गए थे किसी स्टेज पर भी कभी भी, एक तो वी कांट कॉल देम ऑल, जो एक आम सोच चलती है उसमें, प्रोग्रेसिवली उनको डिवेपनाइज, उनको लेके आना है मेन स्ट्रीम में, उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी है,
اور اگر ان میں سے جو ایسے ہیں جن کو کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو سزا بھی دینی ہے، تاکہ جزا اور سزا دونوں کو ملا کر ہم چلتے ہیں تو ہوپ فلی پاکستان ول ٹیک ٹائم بٹ پاکستان از گیٹنگ دیئر. زاہد صاحب کیسے، بالکل جیسے جن صاحب کہہ رہے ہیں، کیسے مین اسٹریم کریں گے ان کو ہم؟ ایک چیز یہ کہ اصل میں جو امید کرتے ہیں کہ یہ جو اب کارروائی ہوئی ہے وہ برقرار رہے گی، کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کبھی وقتی طور پہ جب آپ پہ پریشر پڑتا ہے تو ہم فوری طور پہ کچھ اقدامات کر لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، اور میرے خیال اس کا نقصان سب سے زیادہ اس ملک کو ہی ہوا ہے. اور میرے خیال یہ کہ اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک تو بات طے ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی ہے کہ اس کی جو آپ کے پاس جو ہے کوئی اور ملیشیا یا اس قسم کی فورسز جو ہیں وہاں پہ کام کریں. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جو کورسو پاور ہوتی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے. اور جب ہمارے یہاں یہ اس قسم کی جب تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ نے قانونی طور پہ ان کو یہ ایک لحاظ سے اللیگل قرار دیا ہے، تو اس کے بعد اگر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب اس میں جو ہے پھر ان کا تعلق کہیں نہ کہیں نکلتا ہے کسی دہشت گردی کی کارروائی میں، تو ایک چیز اور پھر سوالیہ نشان جو کہ باہر ملکوں میں آتی ہے کہ کیا اگر ہم وہاں پہ شامل نہیں ہیں یا اس کو اسٹیٹ کی پیٹرنیج نہیں ہے تو بھی اگر آپ کی جو ہے آپ کی جو ٹیریٹری ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ریاست کی جو ایک لحاظ سے کنٹرول ہونا چاہیے اپنے علاقے پہ وہ نہیں ہے، تو وہ زیادہ خطرناک چیز بن کے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اچھا موقع ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت مختلف صورتحال ہے جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھی تھی. وہاں پہ سول اینڈ ملٹری قیادت میں بہت بڑا ایک فرق محسوس ہوتا تھا، اور اب جو ہے میرے خیال سے بہت عرصے کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ سب کے سب ایون اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز بھی اس بات سے متفق ہیں. تو جب یہ کنسنسس بن جاتا ہے تو پھر میرے خیال مشکل نہیں ہوتا، پھر اب تو حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل جیسے پرائم منسٹر نے کل بھی ہم علی محمد خان صاحب ملے تو انہوں نے کہا یہ اب ہو نہیں سکتا کہ ہم نہ کریں، اور اب ہم کریں گے اس کے اوپر فیصلہ. تو اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی بہت سارا مراحل ہیں جس میں کہ اکنامک پلان بھی ہے بہت بھی، لیکن ایک بحث ضرور ہو رہی ہے کہ جو مین سٹریمنگ کے لیے جو دہشت گرد ہیں کیا ان کو تو مین سٹریم نہیں کیا جائے گا، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ دیکھیں جو آئین پاکستان کو توڑے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ اس وقت جو پاکستان پہ ہندوستان کے جو ڈیزائنز ہیں اور انہوں نے وہاں پلوامہ میں جو آرکسٹریٹ کیا ہے، جس طرح اڑی میں کیا تھا اور اب پلوامہ میں کیا ہے، اور اپنا ہی الیکشن گینز کے لیے پاکستان پہ ایک غلط الزام جو ہے ہمارے سر تھوپنے کی کوشش کی ہے، جو ان کی گیم ساری الٹ گئی ہے. اور جس طرح سے سشما جی جب گئی ہیں اور ان کو وہاں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے، میں سمجھتا ہوں 70,000 بندہ ہمارا شہید ہو چکا ہے. کسی زمانے میں کوئی اسٹیٹ پالیسی تھی بھی، وہ کب کی میں سمجھتا ہوں ریورس ہو چکی ہے، کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں. اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس ڈیبیٹ میں جانے کا وقت ہے. اس کو کر لیں گے ان دا لانگ رن، سب ملکیں اپنے معاملات ٹھیک کرتے ہیں، ہر ملک میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. یہ وقت ہے ہندوستان کو ایک جواب دینے کا، اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو. مودی صاحب آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، مودی صاحب آپ ایک سیاست دان ہیں، آپ ایک وار مانگرر نہ بنے. آپ نے ایک حکومت آپ کو ملی، آپ ایک چھوٹے لیول سے آپ نے کام سٹارٹ کیا. دنیا کو بڑی امید تھی آپ سے کہ ایک چائے بیچنا بڑا کام ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن سیلف میڈ آپ ایک آدمی تھے. دنیا کو امید تھی کہ ہندوستان کو جنگ و جدل اور یہ ظلم و بربریت جو کشمیر میں کر رہے ہیں، جو اپنے وہاں پہ اور کمزور لوگوں سے کر رہے ہیں، مائنورٹیز سے کر رہے ہیں، جو وہاں مسلمانوں سے سکھوں سے کر رہے ہیں، آپ ٹھیک کریں گے. آپ تو اس کا الٹا نکلے. اچھا یہ بات جیسے صاحب آپ سے بھی پوچھ لوں، کشمیر کے اوپر ریئلائزیشن ہے اس وقت بھی کہ نہیں جو وہاں پہ ہو رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، صرف مودی اس کے ذمہ دار ہیں یا ہندوستان کے اندر باقی جماعتیں بھی؟ ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی احساس نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر ہوا کیا، خاص کر کے عادل ڈار والے واقعے کے بعد. دیکھیے کشمیر کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو کنٹینیوس اسٹوپڈیٹی آف انڈین پولیٹیکل لیڈرز اوور ڈیکیڈز، یہ صرف بی جے پی نہیں، اس کے پہلے بھی کانگریس جو بھی پاور میں تھی سینٹرل گورنمنٹ میں انڈیا میں، کنٹینیوسلی دے ہیو بیہیوڈ ان سچ اے اسٹوپڈ مینر اوور سیورل ڈیکیڈز کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آلموسٹ انٹائر کشمیری پاپولیشن
is totally alienated from India and bitterly hostile to India. ये हकीकत है. हाँ, ये नहीं है कि सबके पास बंदूक है, मिलिटेंट्स होंगे 500 या 1000 जो भी हैं, but others are all large majority, overwhelming majority of Kashmiris are sympathizers of the militants. और sympathizer होने की वजह से उनको वो सपोर्ट देते हैं, शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, सैंक्चुरी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं. ये पुलवामा पे जो अटैक हुआ तो ये मुझे लगता है कि किसी ने इंफॉर्मेशन दी ये मिलिटेंट्स को कि आ रहा है कॉन्वॉय. तो लिहाजा कहने का मतलब कि कश्मीरी पॉपुलेशन इज टोटली एलिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड बिटरली हॉस्टाइल टू इंडिया. ये हकीकत है, चाहे हम लोग के हुक्मरान माने या न माने, बट दिस इज द ट्रूथ. मैं खुद आई एम एन इंडियन एंड आई एम माई सेल्फ अ कश्मीरी. आई एम सॉरी फॉर जब कभी कुछ होता है जुल्म कश्मीरियों पे बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, आई कंडेम द इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, ना हिंदू पे होना चाहिए, न मुस्लिम पे होना चाहिए, न कश्मीरी. किसी के खिलाफ जुल्म होगा तो मेरी आवाज उठेगी. और ये सही बात है कि वहाँ काफी जुल्म हुआ है कश्मीर में. तो ये बड़ी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है कश्मीर की, और ये कई साल तक चलेगा ऐसे. अच्छा, ये तो रियलाइजेशन अब है. मैं फिर ब्रेक के बाद जाती हूँ. आप क्या कहेंगे, ये अब एहसास मौजूद है हिंदुस्तान की? उसके अंदर वही एहसास तो मौजूद है, लेकिन जिस तरह से और आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है. लेकिन क्योंकि देखें कि ये जैसे साहब कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि ये जो अभी की बात नहीं है, जो पहले भी हुकूमतें रही हैं उनकी तरफ से भी कोई यानी बहुत अच्छा जो है तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया. लेकिन ये भी हकीकत है कि जो मोदी साहब के आने के बाद जो कुछ हुआ है उसकी वजह से एलिनेशन में बेइंतहा इजाफा हुआ है. लेकिन वहाँ पे जो है अब तो ऐसा लगता है जैसे कि एक जो पत्थर फेंकने वाला जो बच्चा है वो भी उसकी तशद्दुद का निशाना बनता है उनकी, और उसके नतीजे में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं मिलिटेंसी को. जो आदिल डार की अगर आप पढ़ लें तो वो जो एक टीनेजर लड़का है जो कि जिसके ऊपर एक गोली उसको पैर में लग चुकी थी, उसके ऊपर ह्यूमिलिएशन थी. तो इस किस्म की अगर वाक़यात होंगे तो फिर आप लोगों को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते. बिल्कुल. अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ जनरल साहब, इसके बाद हम इस पे ज़रूर बात करेंगे. ज़ाहिर है कि कश्मीर का मसला जो कि इंडिजिनस मूवमेंट है, बन चुकी है, मज़ीद मजबूत हो रही है. पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि वो अब कश्मीर अपनी मूवमेंट कर रहा है, पाकिस्तान अपनी मॉरल जो सपोर्ट है उनको रखेंगे जारी. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें होनी है उसके लिए 1 2 3 4 4 स्टेप्स क्या हमें इमीडिएटली लेने हैं. ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे. वेलकम बैक नाजरीन. और यही जब हम बात कर रहे हैं इसी दौरान में जमात उद दावा फलाह इंसानियत पर पाबंदी लगा दी गई है. वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और 1997 के एक्ट के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के दोनों पे पाबंदी आयद हुई है. तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया. जाहिद साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे? फिर मैं ये बात ये जो है ये तो बहुत पहले, क्योंकि आप ये तो बात है कि जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन होते हैं, यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें होती हैं वो पाकिस्तान पे भी ऑब्लिगेटरी होती हैं और उसको अमल करना चाहिए था. और ये जो है हमारा जो थोड़ी सी हमारी जो खामियाँ जो रही हैं पास में पॉलिसी के कि हम इक़दामात करते थे जब आप पे प्रेशर पड़ता था और फिर उसके बाद हम दोबारा जो है उनको इजाज़त मिल जाती थी. ये जो है वो कभी भी लोगों पे जो बैनुल-अक़वामी ताकतें थी या आपको जो और भी हमारे दोस्त ममालिक भी थे उनको भी एक लिहाज से जो है इस पे एक शिकायत थी कि भाई आपने कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बनाते. बिल्कुल. जैसे यही जैसे चाइना को हमसे शिकायत थी, तो अब ये जो इंसदादे दहशतगर्दी इसके अंदर लगाई गई, इसका मतलब है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करेगा और सख्त सजाएं देगा. ये 1997 का जो एक्ट है ये तो बड़ा सख्त है. जी अस्मा, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, और इसके फॉल आउट से अगर हम डरना शुरू कर देंगे तो फिर पाकिस्तान का स्टेट कोई काम नहीं कर सकेगी. बहुत अच्छा किया है मैं समझता हूँ इस वक्त. और इनको अगर ट्राई करने के बाद अगर इनके खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं होती तो पाकिस्तान को उसको भी वाजे करना चाहिए. इसलिए सजा नहीं दे देनी चाहिए कि हम पर इस किस्म का प्रेशर है. ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं. अगर हाफिज सईद उनकी टीम समझा जाता है, उनको लेके आए हैं. हाफिज सईद ने तो कई दफ़ा कहा मुझे इंटरनेशनल कोर्ट में ट्राई कर लें. दैट सेड, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तानियों की अपनी सोच है, पहले भी मैं कह चुका हूँ, हम उसमें क्लियर हों.
ہمیں ایک اور چیز بھی نہیں بھولنی چاہیے. میں 2 دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان اور بھارت اور ان کے علاوہ بھی یہاں پہ ایکٹرز موجود ہیں جو کسی سٹیج پر بھی جو ہوسٹیج ہے پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشن شپ ہے کسی ایک پلوامہ ہونے کا, یہ اس کو دور کرنا ہے ہم نے. جب تک آپ اس کو دور نہیں کریں گے, پاکستان جو مرضی سٹیپس لے لے ان کا شاید وہ امپیکٹ نہیں ہوگا نیشنل لیول پر بھی یا انٹرنیشنل لیول پر بھی. اور موسٹ امپورٹنٹلی ریجنل کانٹیکسٹ میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو تیسری پارٹیز ہیں, میں ایک بات نہیں کر رہا, اور پارٹیز بھی یہاں پہ انوالوڈ ہیں جن کو شاید یہ یا پاکستان کا سٹیبلائز ہونا یا پاکستان کا آگے چلنا وہ شاید سود مند نہیں ہے. جیسے اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑا ہے سر, یہ مطلب جو سٹوری آپ نے دیکھی رابرٹ فسک کی بھی تھی اور پھر جو ہمارے حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں, تو اسرائیل تو ساتھ کھڑا ہے علی محمد خان صاحب. تو دنیا کو تو نہیں منظور ہوگا کہ پاکستان ابھی بھی اپنا گھر صاف کرے. ہماری کمٹمنٹ کتنی ہے, کیونکہ ہم نے اس گھر کے اندر رہنا ہے, کمٹمنٹ پکی ہے. بار بار کمٹمنٹ کی بات بائی دا وے اس لیے حکومت سے ہو رہی ہے کہ وہ جواب دے ہوگی. یو لیو ان اے کمیٹی آف نیشنز, آپ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں, آپ دنیا جہان میں آپ جاتے ہیں, آپ کے بہت سے ملکوں سے تجارتی تعلقات ہیں. امریکہ جو ہے, یو کے ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, یہ سارے ملکوں سے آپ کے تعلقات ہیں. تو کسی نہ کسی لیول تک تو آپ کو ان کو سیٹسفائی تو نہیں کر سکتے, لیکن ایک اپنی ایک پوزیشن کلیئر رکھنی ہوتی ہے. لیکن اصل میں آپ نے اپنے ملک کے مفاد کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وٹ ایور وی آر ڈوئنگ, آئی ایشور یو کہ یہ حکومت جو ہے یہ کسی کے پریشر میں آ کے فیصلے کرنے والی حکومت نہیں ہے. جو فیصلے عمران خان صاحب نے لیے ہیں صرف اور صرف پاکستان کے مفاد میں لیے ہیں. اگر کوئی پاکستان میں ایک آدمی ہے, سیاستدانوں میں میاں صاحب کا اپنا ایک سٹیچر ہے, وہ ایک سیاستدان رہے ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں, کوئی اور وہ چاہتے تو وہ بھی یہی تھے کہ سب کچھ ہو. انہوں نے بھی ایک زمانے میں پریشر لیا, لیکن اس وقت سیاستدانوں میں اگر کوئی آدمی پریشر لے سکتا ہے, اگر کسی ایشو پہ پریشر لے سکتا ہے, کھڑا رہ سکتا ہے اپنی بات پہ, عمران خان صاحب ہیں. وہ اگر کوئی چیز, میں ان کو دیکھا ہے نزدیک سے, جو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ چیز ان کو صحیح لگے وہ پہ پریشر لے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی کسی ملک کا پریشر لے کے کوئی اپنا نہیں کریں گے, وہ کریں گے جو ملک کے مفاد میں. یہ پہلی بار ہے کہ مطلب پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت ایک صفحے پہ, پہلے اگر پولیٹیکل لوگ لینا بھی چاہتے تھے تو ایسا نہیں کر پاتے تھے. اب یہ پہلی بار ہے, یہ پازیٹیو ہے, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اور دیکھیں ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کوئی ڈھیلا ڈھالا قدم اٹھائیں, یا اب جو ہے ایک بنانا چاہیے ایک نیشنل نیریٹو کہ جو ہے یہ اس قسم کی جو تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف ہیں. مثلاً یہ کہ اگر فرض کیے یہ اگر براہ راست بھی اگر وہ ہمارے یعنی جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے تصادم میں نہیں ہے, لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ایک آپ قانون بھی ہے اس ملک کا, کانسٹیٹیوشن بھی ہے, جو کہ یہ کہتا ہے کہ کسی اور جو ہے اس قسم کی تنظیموں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اصل بات یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ قانون کا اطلاق, سمپل ایسی بات ہے کہ قانون کا اطلاق سب پہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی ایسی تنظیمیں جو بھی ہو, کوئی بھی ایسا گروہ ہو جو کہ اپنے ہاتھ میں آپ قانون کو لینے کی کوشش کرے یا قانون کی جو ہے آپ کے آئین کی خلاف ورزی کرے, تو اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ہے یا نہیں ہے, وہ تو سیکنڈری چیز بن کے آتی ہے. اگر ہم خود اپنے فیصلہ کر لیں, ہم اپنے خود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی, آئین کی حکمرانی ہوگی, تو باقی مسائل. لیکن جنرل صاحب جو دنیا جو ہم سے توقع رکھتی ہے نا, مطلب آپ نے دیکھا کہ جو پلوامہ کے بعد ہوا, یعنی واقعی ہم آئسولیشن میں تھے. اگر ہم کہیں گے تو ہم سٹیٹ آف ڈینائل میں ہوں گے کہ ہم آئسولیشن میں نہیں تھے. تو اب ہمیں یقین دلانے کے لیے اور کتنا کچھ کرنا پڑے گا. ایف اے ٹی ایف نے تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے کچھ عرصے میں, اور آئی ہوپ کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں اس سے بہت فرق پڑے گا. تو ہم کیسے یقین کیسے دلائیں دنیا کو؟ دیکھیے, ایک تو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے نا, اس پہ تو پاکستان کی حکومت کام کر رہی ہے, اور ہوپ فلی اس سے تو ہم نکل آئیں گے. لیکن جو اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے نا, وہ زیادہ کریٹیکل ہے. کیا جن کو ہم سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بات اس وقت مانیں گے جب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی بات یا ان کو آگے لے کے یا ان کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا, اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. وہ چاہے امریکہ ہو, چاہے کوئی اور پاور ہو, ان کے اپنے مفادات ہیں. اس کے لیے اگر ان کو پاکستان کے خلاف کوئی چیز ملے یا نہ ملے,
وہ پاکستان کو پریشرائز کریں گے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جا تو سکتا ہے. ہمیں اپنے لیکن اگر مفادات کو سامنے رکھنا ہے. جی سر آپ کمپلیٹ کر لیں. جی ہمیں صرف اپنے مفادات. جی تو یہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو جائے آگے. اٹس ویری ویری کلیئر ٹو می کہ زندگی میں نے انفرادی لیول پہ بھی دیکھا ہے, سیاست میں بھی دیکھا ہے, اور اب میں نے ملکی سطح پہ بھی دیکھ لیا. پہلے بھی دیکھا تھا, اب زیادہ کلیئر ہو گیا ہے کہ جب آپ پہ مشکل آتی ہے بہت کم کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ میں اپنے اندر میں اسٹرینگتھ نہیں ہے, آپ فارغ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جب ہندوستانی انہوں نے دراندازی کرنے کی کوشش کی, ہم نے اگلے دن ہماری ماشاءاللہ پاکستانی ایئر فورس نے ایکشن لیا. بالکل ماشاءاللہ. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر خدا نخواستہ آپ کی ایئر فورس میں یہ دم نہ ہوتا اور آپ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی جانباز نہ ہوتے جنہوں نے ہواؤں میں اڑ کے تو دشمن کو گردن سے دبوچا ہے, آپ کی کوئی عزت ہوتی؟ کوئی بھی نہیں ہوتی. آپ کو انٹرنل پریشر جو ہے وہ کتنا اگر ہندوستان آپ پہ اٹیک کرنے کے موڈ میں تھا, اسرائیل کی شے پہ, بلکہ اسرائیل کے پیسے پہ, یہ ان کا دم چلا ہے. اگر آپ کے اپنی میزائل ٹیکنالوجی نہ ہوتی اور آپ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کا وزیر اعظم یا چیف آف دا آرمی اسٹاف بات نہ کر رہا ہوتا, دنیا میں بھیک مانگ کے کبھی بھی امن نہیں ملتا. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہمیں دنیا سے تعلق اچھا رکھنا چاہیے, ہندوستان کا کرخت گندا چہرہ بھی بتانا چاہیے ڈپلومیٹک طریقے سے, لیکن اپنے ملک کو اکنامکلی, ملیٹریلی اور اسٹرانگ کرنے کے بعد مضبوط کرنا ہے آپ نے. یہ ہمارے لیے سبق ہونا چاہیے پچھلا ہفتہ 2 ہفتے میں. اب اللہ کرے کہ اس سے اب ہم سبق حاصل کر لیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, زاہد صاحب, علی محمد خان صاحب. اللہ کرے کہ اب ہم واقعی, اور ہمیں امید ہے اس وقت کہ پاکستان کی ملٹری اور جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ ایک صفحے پہ ہے, اور وہ پوری طرح سے پاکستان کی آئندہ نسلوں کو کسی بھی طرح کی جو امبیرسمنٹ ہے, کسی بھی طرح کی جو معاشی پریشانی ہے, بدحالی ہے, اس سے بچانے کے لیے یہ اقدامات ضرور کرے گی. یہ میری بھی امید ہے اور آپ کی بھی, اور ہمیں امید رکھنی چاہیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.